بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 21 نومبر اور جمعۃ المبارک. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا، یعنی کہ 5 دن صرف. ان 5 دنوں میں پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونا ہے. 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ایک پورشن پر عمل درآمد ہونا ہے. ایک پورشن پر عمل درآمد ہو چکا، اس لیے بہت ہی کروشل ڈیز ہیں. لیکن اس سے پہلے 3 سالہ دور اقتدار جو گزرا، اس کے بارے میں IMF، عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارے اپنے قومی ادارے جو ہیں وہ بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی رپورٹ آئی ہے وہ IMF کی آئی ہے، اور IMF کی رپورٹ نے سب کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. اور سب سے اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے اس کو پبلک کرنے کے بجائے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا. ہماری ناجائز سرکار، الیکشن چور سرکار نے اس کو دبایا ہوا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو ذرا اس رپورٹ کے بارے میں، کیوں اس رپورٹ کو چھپایا گیا تھا، چند پوائنٹس اس کے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے. اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. یعنی جو لوگ ہیں، چند لوگ، اشرافیہ ایک کارٹل ہے، وہ مافیاز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، لیکن اس دولت کمانے کے نتیجے میں پاکستان کا وہ بھرکس نکال رہے ہیں. انڈیویجولز، کارخانہ دار، اور یہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ نہیں بلکہ یہ بدمعاشیہ ہے جو کہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری پالیسیوں پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو نہیں، پاکستان کے قومی خزانے کو نہیں پہنچتا، جتنا فائدہ ان کو ذاتی طور پر خود پہنچتا ہے. اور ان میں سب کے سب ہم حکمران ملوث ہیں. اور IMF نے SIFC سب سے پہلے سوال جو ہے وہ SIFC پر سوال اٹھایا ہے، اور SIFC پہ انہوں نے کہا ہے کہ اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کرنے، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے، حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی گئی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ SIFC کی نگرانی پارلیمنٹ کریں، پارلیمانی ادارے کریں، پبلک ادارے کریں، اور اس کو لے کے آئیں، قانون کے دائرے میں لے کے آئیں. اور SIFC کا روح رواں کون ہے؟ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب. انہوں نے یہ خاص بنایا تھا ادارہ، اور اس لیے بنایا گیا تھا، وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ہم اس سے بیرونی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے. اور ہدف مقرر کیا تھا 3 سال پہلے $100 ارب، اور کہا گیا تھا کہ $25 ارب سعودی عرب سے آئیں گے، $25 ارب UAE سے آئیں گے، $25 ارب قطر سے آ جائیں گے، $25 ارب پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، تو $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. اس لیے یہ ادارہ بنانا بہت ضروری ہے. لیکن اس ادارے کے نیچے ایسے حیرت انگیز اور ہوش ربا اقدامات کیے گئے ہیں جن کا وہی بنیادی بات کہ چند اشرافیہ کو اس کا نقصان پہنچا ہے. اور SIFC کے اختیارات، استثناء اور شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں. یعنی یہ ایک استثناء تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بذات خود لیا ہوا ہے، دوسرا استثناء اس SIFC نے بھی لیا ہوا ہے. اب SIFC کے امبریلا کے نیچے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ نام کروائی گئی ہے مختلف اداروں کے، اور وہ گورنمنٹ کی زمین تھی، وہ مختلف اداروں کے نام کروا لی گئی. اور اس کو کہا گیا کہ جی یہ گرین انیشیٹو پلان ہے اور سبز انقلاب لانا چاہتے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور کام کیا گیا، وہ تھا مائنز اینڈ منرلز کا ایگریمنٹ، وہ کروایا گیا ہے. اور وہ مائنز اینڈ منرلز کا ایگریمنٹ بھی کروایا گیا امریکی کمپنی سے. کس کے ساتھ کروایا گیا؟ امریکی کمپنی سے ایک ایگریمنٹ کروایا گیا، اور وہ بھی FWO سے. اور FWO افواج پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا کام کنسٹرکشن ہے، پل بنانا، سڑکیں بنانا،
شاہراہیں بنانا، اس طرح کے کام کرنا ہے، تو اس کو دیا گیا ہے وہ ٹھیکہ اور اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اسی لیے IMF نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو چینی مافیا ہے، چینی مافیا کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ شوگر ملز مالکان نے مسابقت کی قیمت پر اپنے کام کو منافع بخش رکھا اور اپنے فائدے کے لیے سوچا اور مصنوعی قلت پیدا کی گئی۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں اور قیمتیں بڑھا کر اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور پاکستان کے قومی خزانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد نیشنل کرپشن سروے میں عدلیہ کو پولیس اور پبلک پروکیورمنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں میں سے ایک کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو اس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں خاص طور پہ وہ بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں، اور اس میں IMF کی رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 ماہ پہلے حکومت کو مل چکی تھی، لیکن اس رپورٹ کو دبایا گیا اور اب IMF نے خود اس رپورٹ کو ریلیز کیا ہے۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے جی کہ نیب نے 5300 ارب روپے کی ریکوری کا دعویٰ کیا تھا اور پچھلے دنوں چیئرمین نیب نے پریس کانفرنس بھی کی، سب کچھ کیا گیا تھا۔ IMF نے کہا ہے کہ اگر یہ واقعی ریکوری ہوئی ہے 5300 ارب کی، تو پہلی بات تو یہ مان لینی چاہیے کہ 5300 ارب کرپشن ہوئی ہے، اور ایک سال میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ مان لینا چاہیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ رقم واقعی آئی ہے تو پھر یہ رقم قومی خزانے میں کہیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ 5300 ارب روپے کی رقم کہاں گئی، 5300 ارب روپیہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس کے بارے میں نیب سے کہا گیا ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور اسی رپورٹ میں یعنی کہ وہی جو کہ کل بے ضابطیاں جو ہیں وہ پھر 5300 ارب روپے کی ہوئی ہیں۔ آگے جو ہے سوال اٹھتا ہے جی، یہ تو ہو گیا معاملہ یہاں تک، اس طرح کے سوالات۔ اب جو ہیں ایک خاص طرح کا بنایا جا رہا ہے جی، ایک پروپیگنڈا کہنا چاہیے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسے سوالات کروائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب سے۔ انہیں کل کچھ سوالات ایسے کروائے گئے کہ جناب خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ وفاق سے علیحدہ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ وہ علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ سوال اب ظاہر ہے یہ سوال جان بوجھ کے چھوڑا گیا۔ اسی طرح کے حرکتیں جو ہیں یہ 1970 میں کی گئی تھیں، 1970 میں یہی حرکتیں کی گئی تھیں۔ شیخ مجیب کے 6 نکات تھے، آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، 100% اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان 6 نکات میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ میں نے الگ ہونا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب الیکشن ہو گئے اور وہ جیت گیا تب بھی اس نے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا تھا، اور وہ جیل میں قید تھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان میں تھا اور پاکستان موجودہ پاکستان جو ہے یہاں تھا اور جیل میں قید تھا، اور قید کے دوران وہ الیکشن جیتا تھا۔ اس دوران بھی اس نے جیل سے اعلان نہیں کیا تھا، اسی دوران پاکستان 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، تب بھی اس نے اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ ڈھاکہ میں بھارتی فوج آ چکی تھی اور ہمارے 90,000 فوجی جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے تھے اور ان کی قید میں جا چکے تھے بھارت کی، تب بھی اس نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اس نے اعلان تب کیا تھا جب اس کو یہاں سے رہا کیا گیا، اور رہا کرنے کے بعد جب وہ پہنچا ڈھاکہ تو وہاں پہ اس نے جا کے اعلان کیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں ماحول بالکل بدلا ہوا تھا اور بہت سارا کام ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ سب کچھ اب کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، صرف شیخ مجیب نہیں، صرف یحییٰ خان نہیں، یحییٰ خان چونکہ مین کلپریٹ تھا اور وہ چاہتا تو بہت کچھ ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ اس ماسٹر پلیئرز میں سے ایک تھا۔ تو بہرحال اب
سوال یہ کروایا جا رہا ہے وہی سوال اب کروائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، صرف بغض عمران کی وجہ سے۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی تھوڑا سا شرم حیا کرنی چاہیے، اور آپ بغض عمران میں یا پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں ایسا نیریٹو مت بنوائیں اور ایسے لوگوں کو زبان مت دیں، ایسے آئیڈیاز مت دیں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کل بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی ہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہاں البتہ جو غدار ہیں پاکستان کے اندر چھپے ہوئے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جو الیکشن چور ہیں، ان کو ہم نکالیں گے اور ان کو باہر پھینکیں گے، یہ انہوں نے کل کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کل ایک اور خبر آئی ہے، اور ظاہر خبر کسی نہ کسی طریقے سے کنوے ہوتی ہے۔ اب ایک تجویز آئی ہے، اور وہ تجویز ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے جی یہ براہ راست یہ نہیں آئی، ایک آئیڈیا کے طور پہ انصار عباسی صاحب ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت قریب ہیں راولپنڈی کے ہی مقیم ہیں، بہت قریب ہیں۔ وہ تحریریں اپنی لکھتے رہتے ہیں اور ان کی تحریروں پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ کل انہوں نے ایک کالم لکھا، اس میں باقی باتیں چھوڑ کے کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ میرا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی دونوں کو بنی گالہ شفٹ کر دیں اور ان کے گھروں کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے، اور اس سے تلخ سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی اور تحریک انصاف اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے راستے کھلیں گے۔ یہ اب انصار عباسی صاحب نے ایک تجویز دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز انصار عباسی صاحب نے تو دی ہے، قلم ان کا ہے، تحریر ان کی ہے، لیکن انہوں نے کسی کی تجویز کو آگے بڑھایا ہے، کہا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس وقت یہ بات کرنے کی۔ نمبر 1 یہ کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تھک چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے قابو نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب میڈیکل گراؤنڈز پہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمران خان صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں، بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے دوران حکومت نے یہ بھی پچھلے دنوں تجویز دی، وزیروں کی طرف سے آئی ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ جناب اپلیکیشن دے دیں، ہم ان کو پیرول پہ رہا کر دیں گے اور وہ جا کے بنی گالہ میں رہیں، ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کی طرف سے آیا، عمران خان صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور نے ایک پیٹیشن بھی فائل کی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی نہ ہی جیل میں جانے کا ڈر ہے، نہ ہی مقدمات کا ڈر ہے، نہ ہی جھوٹے مقدمات کا ڈر ہے، نہ سزاؤں کا ڈر ہے، مجھے صرف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دے دیں، میں جانوں اور میرا جانے کام۔ تو اب یہ جو تجویز ہے یہ آئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے، نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا، انہوں نے اپنی تیسری اننگز شروع کرنی ہے، کیونکہ تیسری اننگز ہے، پہلی اننگز ان کی تھی 4 دن کی تھی، جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سروس کو ریٹین کیا گیا، لیفٹنٹ جنرل تھے، پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ترقی دی گئی، پھر آرمی چیف بنایا، وہ دوسری اننگز تھی، اور آفٹر ریٹائرمنٹ وہ چیف بنے تھے۔ تیسری اننگز اب وہ شروع کرنا چاہتے ہیں بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کے، اور اس سے پہلے یہ ایک لالی پاپ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہونا نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اور کے ساتھ تلخی کم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر حکومت کو اس کے نتیجے میں حکومت کو گھر جانا ہوگا، جعلی حکومت جو ہے، اور ملک جائے گا فریش الیکشن کی طرف، تو لہٰذا حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس تجویز پہ عمل ہوتا ہے تو پھر یقیناً عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ، اور اگلا جو مزید 5 سال وہ رہنا چاہتے ہیں وہ، اور جو پیچھے ہو چکا ہے آپ اس کو بھول جائیں، الیکشن 8 فروری 2024 کو بھول جائیں، 9 مئی کو بھول جائیں، 26 نومبر کو بھول جائیں، مرید کے کو بھول جائیں، شہید ارشد شریف کو بھول جائیں، اپنے اوپر جو قتل کا مقدمہ ہوا ہے اس کو بھول جائیں، قتل کا جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو بھول جائیں، تو یہ سارے کے سارے ان پہ اپنے بھی قتل کے مقدمات ویسے درج ہوئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بھول جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہم آپ کو کر سکتے ہیں۔
تو یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ عمران خان کوئی ایسا کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی موجودہ جو حکمران ہیں وہ پیار محبت سے اقتدار چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اقتدار لیا ہی اس لیے ہے. تو جاتے جاتے میں آپ کو سنواتا ہوں جی نورین خان نیازی صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ، وہ ذرا سنیے گا کس طریقے سے ان کو کل بے توقیر کیا گیا. سنیے. میں ایسے کھڑی ہوئی کیونکہ بہت ہم دوپہر سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو میں نے کہا چلے ذرا ٹانگیں سیدھی کرتی ہوں. میں کھڑی ہوئی وہاں پہ، یہ خواتین پولیس والی آئی ہوئی تھی اور میں تو دھیان بھی نہیں دیا، یہ کھڑی تھی وہاں پہ اور میں آگے چل کے تھوڑا آگے گزر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا چلا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سی، جیسے آپ کہیں نا جیسے گلو بٹ تھا، اور سب سمجھے اسی کی کوئی عورت ورژن تھی. تو اس نے لے کے وہاں پہ میں گزر رہی تھی، اس نے مجھے بالوں سے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اس کے بعد اب مجھے یاد ہی نہیں کہ پھر میرے ساتھ انہوں نے زمین پہ کب گرایا اور بازوؤں سے میرے اٹھا کے ٹانگیں گھسیٹی میری. اب وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری اس وقت مجھے کوئی اتنی ہوش نہیں تھی. اور میرے اگر جو پی ٹی آئی کی نادیہ خٹک جس نے بہت، اور ایک اور تھی، جتنی بھی وہاں تھی لڑکیاں، انہوں نے بڑی محنت سے مجھے ان سے چھڑوایا. اور پھر میرے کزن آئے، انہوں نے آدمیوں کو دھکا دیا کیونکہ اندر عورتوں نے سرکل کیا ہوا تھا، باہر سے آدمی پولیس تھی، تو انہوں نے کیا. ورنہ مطلب میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں. ہم وہاں پہ آ کے ہم مر بھی سکتے ہیں، مطلب مرنے کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ مار سکتے ہیں ہمیں، لیکن اصل میں آپ لوگوں نے سب نے ان کی ایک شکل دیکھی جو یہ کب سے ظاہر کرتے تھے کہ ہمیں بڑی اچھی طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن نورین نیازی صاحبہ تھی جی، اور بات کر رہی تھی سیاست پی کے سے، وقار بگا سے گفتگو کر رہی تھیں اور انہوں نے یہ رودات مختصر سی بتائی. تو معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایک طرف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں. یہ دو روپ ہیں میرا خیال ہے، اور یہ سوائے لالی پاپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 27-28 تاریخ گزر جائے، نیا نوٹیفیکیشن آ جائے اور جنرل صاحب ایک دفعہ اپنے امور مملکت سنبھال لیں، اس کے بعد پھر ٹائم فش. تو ایسا ہوگا نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.